اخلاق پر فائز کیا، لیکن اگر آپ حدیث کی طرف جائیں، حدیث کا مطالعہ کریں تو صحابہ حسن مصطفیٰ کو کیسے بیان کیا کرتے تھے۔ ہم مولا علی کی بات سناتے ہیں، مولا کائنات کی بات سناتے ہیں، جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ تھا، جب دیکھا تو مصطفیٰ کا حسن دیکھا۔ اے علی بتاؤ، جب مصطفیٰ کا آپ نے آتے ہی دنیا میں حسن دیکھا تو رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا، رسول اللہ کی زلفیں کیسی تھی، رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھ کیسے تھے، رسول کریم کے پاؤں کیسے تھے، رسول کریم کی آنکھیں کیسی تھی، رسول کریم کا انداز کیسا تھا۔ تو ترمذی کتاب المناقب میں امام ترمذی نے حدیث نقل کی، حضرت علی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو، صورت کو، سیرت کو بیان کیا کرتے تو یوں کہا کرتے تھے، لیس بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم، کہ رسول کریم کا قد، اب یہ محبت سے سنیں، رسول کریم کی صورت بیان ہونے لگی ہے، آنکھیں بند کر کے عشق میں جا کے، یہ میلاد کی رات ہے، یا رسول اللہ آپ اتنے سونے ہیں، آپ اتنے حسین ہیں، آپ اتنے جمیل ہیں، آپ اتنے کریم ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں سنو رسول کریم کا قد مبارک کیسا تھا، لیس بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم، رسول اللہ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ کم تھا، بلکہ درمیانی ایک قد کی کیفیت تھی، درمیانی قد کی کیفیت تھی۔ اور زلفیں کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالثَّابِتِ کان جعدن راجلن، رسول کریم کی زلفیں بالکل سٹریٹ بھی نہیں تھے، بہت زیادہ کنڈل بھی نہیں تھے، بلکہ معمولی سے کنڈل اس میں موجود تھے۔ اے علی ہمیں یہ بھی بتاؤ ہمارے محبوب کا چہرہ کیسا تھا، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَحَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ ابید مشرب، حضرت علی فرماتے ہیں رسول کریم کے چہرے میں بہت زیادہ گوشت بھی نہیں تھا، بہت کم گوشت بھی نہیں تھا، قدرے گلائی میں تھا، درمیانی کفیت تھی، وہ سفید تھا لیکن بالکل سفید نہیں تھا، بلکہ مشربن، اس میں سرخی ملی ہوئی تھی، سرخی بامائل تھا، سرخی بامائل تھا۔ اے علی یہ بھی تو بتاؤ جن آنکھوں نے رب کو دیکھا ہے وہ آنکھیں کیسی ہیں، وہ آنکھیں کیسی ہیں، یہ بھی تو بتاؤ کائنات میں ایک ہی آنکھیں ایسی ہیں جس نے رب کو دیکھا ہے، اور کوئی آنکھ نہیں ہے کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی بولے ادعج العینین اہدب الاشفار، فرمایا میرے آقا کی آنکھیں موٹی موٹی تھی، میرے آقا کی آنکھیں موٹی تھی، اندر والا جو حصہ ہے آنکھوں کا یہ بالکل بلیک تھا، اہدف الاشفار، جو آئی بروز تھے وہ لمبے تھے، وہ لمبے تھے، جلیل المشاشی والقددی، رسول کریم کی جو جوڑ کی ہڈیاں ہیں جیسے کندھوں کے جوڑ کی ہڈیاں، کلائیوں کے جوڑ کی ہڈیاں اور گھٹنوں کے جوڑ کی ہڈیاں، فرماتی ہیں یہ بڑی مضبوط تھی۔ اجرد ذو مسروبتین، نبی کریم علیہ السلام کے سینے سے لے کے ناف تک ایک باریک بالوں کی چھوٹی سی لکیر تھی، اللہ اکبر، جو بڑی حسین اور بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ شسن الکفین والقدمین، نبی کریم علیہ السلام کی دونوں ہتھیلیاں گوشت سے پر تھی اور پاؤں بھی گوشت سے پر تھے۔ یہ مصطفیٰ کی صورت کا بیان حضرت علی بیان کرتے ہیں، آنکھوں کا بیان، زلفوں کا بیان، حسن مصطفیٰ کا بیان، اور پھر سیرت مصطفیٰ کا بیان بھی مولا علی نے بیان کیا۔ فرمایا کہ رسول کریم جب چلا کرتے تھے، دیکھنا میرے آقا علیہ السلام کس طریقے سے چلتے تھے، چلنے کی سنت کیا ہے، اذا مشا تقلع کانما یمشی فی صبب، نبی کریم علیہ السلام جب چلتے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے، یوں لگتا جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی۔ فرماتے ہیں آپ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے جود و سخا کو مولا علی بیان کرتے ہوئے کمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں اجود الناس صدرن، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ سخی مصطفیٰ تھے، سب سے زیادہ سخی مصطفیٰ تھے۔ اصدق الناس لہجتن، جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں سب سے زیادہ سچے بھی مصطفیٰ تھے۔ الینہم عریقتن، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ نرم مصطفیٰ تھے۔ اکرمہم عشرتن، کائنات میں جتنے بھی خاندان ہیں سب سے زیادہ اعلیٰ خاندان، عزت والا خاندان یہ مصطفیٰ کا تھا، مصطفیٰ کا سب سے زیادہ حسین اور عزت والا خاندان تھا
اور آپ کا وصف کیا تھا، آپ کی شان کیا تھی؟ وَمَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، نبی کریم کو جو دور سے دیکھتا اس کے اندر روب طاری ہو جاتا، لیکن وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، لیکن جو آپ کے قریب آتا اس کو محبت ہو جاتی، اس کو پیار ہو جاتا، اور وہ یہ کہہ کے اٹھتا تھا، حضور کی نعت پڑھنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا، یا رسول اللہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کے اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کا جود و کرم بھی اعلیٰ، آپ کی سچائی بھی اعلیٰ، آپ کا حسن و جمال بھی اعلیٰ، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، آپ کی نرمی بھی اعلیٰ۔ تو میرے امام ایسے موقع پہ بولے، آپ نے حسن مصطفیٰ کو کیسے بیان کیا؟ امام احمد رضا جب بریلی سے بولے تو آپ تو پھر کمال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سر تا با قدم، سر تا با قدم، سر تا با قدم، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، پھر نہ مانگے کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لبو زلف و رخے شاہ کے فدائی ہیں در ادھن، لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔